Today we are going to talk about the process of operationalization, or simply how to convert a concept into a variable. So moving, سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ڈفرینس بتا دوں. کانسیپٹ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز افیکٹو ہے, سیٹسفیکشن کی بات کر رہے ہیں, امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں, سم تھنگ از ویری ایکسلنٹ, somebody از اے ہائی اچیور, سیلف اسٹیم, رچ, ڈومیسٹک وائلنس, یہ سب جو ہیں یہ کانسیپٹس ہیں. ایکسٹینڈ ان دا پیٹرن آف الکوہل کنزپشن, یہ چیزیں میجر نہیں کی جا سکتی ہیں. کوئی چیز کتنی کارآمد ہے, کوئی سیٹسفائیڈ ہے یا نہیں, کسی کا کسی کے اوپر کتنا اثر ہے, کوئی چیز اچھی ہے یا نہیں, یہ سارے کانسیپٹس ہیں. ان کو آپ جب تک ویریبل کے اندر جب تک آپ اس کو میجریبل یونٹ کے تھرو گزارے نہیں, آپ اس کو جو ہے وہ اپروپریٹلی ویریبل نہیں کہہ سکتے. جب تک آپ اس کو میجر نہ کریں اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا, اس کو آپ پریپوزیشن میں یوز نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ویریبل کے ایگزامپلز ہیں جینڈر, جس کے اندر میل ہے, فیمیل ہے. اب آپ بتا سکتے ہیں, اگر میں کہوں کہ افیکٹونیس کیا ہے کسی چیز کی, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنی افیکٹو ہے جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی پرسنٹیج کی ویلیو نہ ڈالیں, ٹھیک ہے, یا جب تک آپ جو ہے وہ افیکٹونیس آف واٹ, effectiveness of somebody, effectiveness of a machine, effectiveness of a car, جب تک آپ ساتھ اس کی کوئی چیز نہیں لیں گے. effectiveness خالی کوئی چیز میجریبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ جینڈر کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر میل اور فیمیل, اگر میں کہتی ہوں کہ ایک روم میں 10 فیمیلز اور 15 میلز ہیں, تو آپ اس کو کوئی نیومیریکل ویلیو, کوئی اسٹیٹسٹیکل ویلیو دے سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر میں سیٹسفیکشن کی بات کرتی ہوں تو سیٹسفیکشن آپ سیٹسفائی ہیں نہیں ہیں, کتنے پرسنٹ ہے, کتنے پرسنٹ نہیں ہیں, یہ آپ نہیں بتا سکتے, ٹھیک ہے. جبکہ آپ ایٹیٹیوڈ بتا سکتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ گڈ اور بیڈ ایٹیٹیوڈ بتا سکتے ہیں, آپ ایج بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بتا سکتے ہیں کتنے سال کے, آپ کتنے مہینے کے. اسی طرح سے کسی چیز کا جو امپیکٹ ہے, یہ جو ہے آپ کا کسی چیز کا امپیکٹ ہے, ایج کا کیا امپیکٹ ہے, انکم کا کیا امپیکٹ ہے. اسی طرح سے جو ہے انکم آپ بتا سکتے ہیں نیومیریکل ویلیو کے اندر, کتنے آپ 2 لاکھ کماتے ہیں سال کے, 3 لاکھ کماتے ہیں. ویٹ آپ بتا سکتے ہیں 50 kgs ہے, 70 kgs ہے. ہائٹ آپ بتا سکتے ہیں 5'1" ہے, 5'2" ہے, 5 feet 1 inch ہے, 5 feet سینٹی کی اور طرح کی ہے, 151 سینٹی ہے. ریلیجن آپ بتا سکتے ہیں, آر یو کیتھولک, پروٹیسٹنٹ, جو, مسلم, ہندو, ایسیٹرا ایسیٹرا. رچ آپ بتا سکتے ہیں, جب تک آپ اس کو میجر نہیں کریں گے انکم میں, آپ اس کو نہیں بتا سکتے کہ آپ کتنے رچ ہیں. اسی طرح سے یہ جو ہے کانسیپٹس ہے سبجیکٹو امپریشن, اس کے اندر کوئی یونیفارمٹی نہیں ہوتی ایز ٹو اٹس انڈرسٹینڈنگ امنگ ڈفرینٹ پیپل. ڈفرینٹ لوگوں کے درمیان میں ڈفرینٹ کانسیپٹ ہوگا. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ بتائیں گے کوئی کتنا رچ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, تو آپ کے دماغ میں جو مینٹل امیج ہے اس کا کانسیپٹ ہے somebody who owns a very good car, somebody who dresses nicely, somebody who is doing something. اب رچ آپ ویسے نہیں بتا سکتے کہ کون کتنا امیر ہے جب تک آپ اس کو کسی ایسی چیز کے اندر ٹرانسلیٹ نہ کریں جس کو آپ میجر کر سکیں. فار ایگزامپل اگر میں کہتی ہوں جی میرے 50 پلاٹ ہیں, تو آپ کہیں گے کہ میں رچ ہوں, تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں رچ ہوں. اماؤنٹ آف پراپرٹی جو ہے وہ میجر آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ میرا بینک بیلنس دیکھیں کہ میرے پاس 2 کروڑ ہیں, تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں رچ ہوں. ویسے آپ رچ اور پور کا فرق نہیں بتا سکتے جب آپ اس کو میجر نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. رچ از اے کانسیپٹ, میجرنگ انٹو انکم اور پراپرٹی اور بینک بیلنس از کالڈ اے ویریبل, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے, جو گھروں میں تشدد ہوتا ہے, یہ ایک کانسیپٹ ہے. جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی ویریبل اٹیچ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, کہ کتنی دفعہ ڈومیسٹکلی آپ کو ابیوز کیا گیا, کتنا ڈومیسٹک وائلنس ہوا, ڈومیسٹک ابیوز تھا, مار کٹائی تھی, مینٹل ابیوز تھا, کتنی اس کی فریکوینسی تھی, جب تک آپ اس کی فریکوینسی یا ریشو کو میجر نہیں کر سکتے آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ اس کو ویریبل نہیں کہہ سکتے. اچھا جی, کانسیپٹ جو ہیں وہ ایسے میجر نہیں ہو سکتے, لیکن ان آئیڈیا سے آپ میجریبل چیزیں نکال سکتے ہیں جن کو آپ ویریبل کہتے ہیں. ویریبل جو ہیں دے آر میجریبل تھرو دا ڈگری آف پریسیژن, they vary from scale to scale and from variable to variable. example for attitude subjective ہے, income جو ہے وہ objective ہے, ٹھیک ہے. attitude is a broader concept but income is an objective pinpoint precise قسم کا جو ہے وہ ایک ویریبل ہے جس کو آپ میجر کر سکتے ہیں کہ کتنی ہے. Okay, moving on, now I'm going to move towards the process of operationalization. operationalization کا process کیا ہوتا ہے. اب یہ جو ہے ہاؤ ٹو کنورٹ اے کانسیپٹ انٹو ویریبل, یہ جو پروسیجر ہے جس کے اندر ایک کانسیپٹ کو آپ
ویریبل کے اندر کنورٹ کرتے ہیں یا اس کو اس کے اندر کنورٹ ایکسچینج کرتے ہیں, اس پروسیس کو آپ آپریشنلائزیشن کا پروسیس کہتے ہیں. دس از ہاؤ اٹ ول بی میجرڈ اینڈ دس از the process which is completed by operationalization. In most cases, in order to operationalize a concept, you first need to go through the process of identifying indicators کہ کون سی چیز انڈیکیٹ کرے کہ کوئی فنومینا اکر کر رہا ہے یا کوئی چیز something is happening or not. A set of criteria reflective of the concept which can then be converted into variables. آپریشنلائزیشن کا پروسیس یہ ہے, ان آرڈر ٹو آپریشنلائز اے کانسیپٹ سب سے پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ انڈیکیٹرز کیا ہیں کسی بھی چیز کے. فار ایگزامپل اگر میں کہتی ہوں کہ رچ ہے کوئی, تو اس کا کس طرح سے آپ کو پتہ لگے گا وہ رچ ہے, کیا چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ میں رچ ہوں. آپ کی جو ہے وہ ویلتھ ہے آپ کے پاس, آپ کا انکم زیادہ ہے, آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ کے پاس پراپرٹی, یہ انڈیکیٹرز ہیں آف بینگ رچ. A set of criteria which is reflective of the concept. اب ایسا کرائٹیریا آپ بنا لیں جو کہ ریفلیکٹ کرو اس کانسیپٹ کو, which can then be converted into variables, اور اس کو اس کے بعد آپ کنورٹ کر سکیں ویریبل کے اندر. The choice of indicators for a concept might vary with the researcher, but those selected must have a logical link with the concept. اب ہر ریسرچر ٹو ریسرچر چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں جو ویریبل آیا وہ کسی اور دوسرے ریسرچر کے دماغ میں نہ آئے, بٹ جو کامن پوائنٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ دیر شوڈ بی اے لاجیکل لنک بٹوین دا کانسیپٹ اینڈ دا ویریبل جو آپ نے نکالا ہے اس میں سے. سم کانسیپٹ سچ ایز رچ ان ٹرمز آف ویلتھ کین ایزیلی بی کنورٹڈ انٹو انڈیکیٹرز اینڈ دین ویریبلس. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ٹو ڈیسائڈ آبجیکٹیولی اف اے پرسن از رچ, ون فرسٹ نیڈس ٹو ڈیسائڈ اپون دا انڈیکیٹرز آف ویلتھ. اگر آپ کہتے ہیں جی کہ کوئی انسان امیر ہے, جیسے میں نے ابھی بات کی, تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ویلتھ کے انڈیکیٹرز, یا آپ لوگوں نے گاڑی چلائی ہوئی, گاڑی چلاتے ہوئے کسی کو دیکھا, اور لیفٹ رائٹ کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, اشارہ ہوتا ہے. تو کس چیز کا اشارہ ہے کہ کوئی, آپ کو کیسے اشارہ ملا کہ یا عمارت کا کسی کی, یا کسی کے امیر ہونے کا کیا اشارہ ہے, وہ آپ نے اشارے جو ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے, انڈیکیٹرز بولتے ہیں جن کو. Assume that we decide upon income and assets as an indicators. آپ نے انکم کو کون کتنا کماتا ہے اور کس کے پاس کتنے اثاثے ہیں اس کو آپ نے مین انڈیکیٹر یا وہ مین اشارے رکھا جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ فلانا انسان جو ہے وہ امیر ہے یا غریب ہے. انکم از آلسو ویریبل since it can be measured in dollars. اب جو کمائی ہے آپ کی اس کو آپ میجر کر سکتے ہیں, آپ ڈالر میں کمائیں, آپ روپے میں کمائیں, آپ لیرا میں کمائیں, آپ جو ہے وہ ریال میں کمائیں, آپ اس کو میجر کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی چیز ہے. therefore you do not need to convert this into a variable. اس لیے آپ کو انکم کو ویریبل کے اندر فردر کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. although the assets owned by individual are indicators if his her richness, they still belong to a category of concepts. you need to look further at the indicators of the assets. اب لیکن جو دوسرا آپ نے انڈیکیٹر نکالا ہے ایسٹ کی پراپرٹی ہے, ایسٹ ہے یا اثاثے, اثاثہ جو ہے اس کو آپ فردر نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں ویریبل کے اندر. یہ اثاثہ انڈیکیٹر تو ہے لیکن اس کو آپ فردر جو ہے وہ نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں پراپرٹی کے اندر, بینک بیلنس کے اندر, اس کے علاوہ جو ہے آپ کس کے اندر, گولڈ کسی کے پاس کتنا ہے, تو یہ میجریبل چیزیں. فار ایگزامپل ہاؤس, بوٹ, کار اینڈ انویسٹمنٹس آر انڈیکیٹرز آف ایسٹس. کسی کے پاس گھر ہے, کسی کے پاس کشتی ہے, گاڑی ہے, انویسٹمنٹس ہے, یہ انڈیکیٹر ہیں ایسٹس کے. ٹھیک ہے, یہ اشارہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اثاثے ہیں. Converting the value of each into dollars will get the total value of assets owned by a person. اگر آپ ان سب کی ویلیو کو پیسوں کے اندر کنورٹ کر دیں, ڈالر کے اندر کنورٹ کر دیں, تو آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی ٹوٹل ایسٹ کتنا ہے اس بندے کا, ٹوٹل اثاثے کتنے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ, فٹ لیول بیسڈ upon available information on income distribution and an average level of assets owned by members of a community. اب اگلا لیول کیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی, آپ نے ایسٹس کیلکولیٹ کر لیا, اس کے آپ نے اس کا جو انکم ہے اس کو کیلکولیٹ کر لیا, اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو انکم ڈسٹریبیوشن ہے اور ایک ایوریج لیول ہے کہ ایوریج آپ کے پاکستانی سوسائٹی کے اندر لوگوں کے پاس کتنے ایسٹس ہیں, ایوریج لوگوں کی انکم کیا ہے, اس کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں, اس کے ساتھ اس کی بیسس کے اوپر اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں. Then analyze the information on income and the total value of assets to make a decision about whether the person should be classified as rich. پھر اس کی بیس کے اوپر, اس کلاسیفیکیشن کی بیس کے اوپر اگر وہ بندہ اس کرائٹیریا کے اندر فال ڈاؤن کرتا ہے تب آپ اس کو لیبل کر سکتے ہیں کہ وہ رچ ہے. اگر اس کی انکم اتنی ہے, اگر اس کی انکم, اس کے ٹوٹل ایسٹ جو ہیں وہ اتنے ہیں, تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلانا بندہ رچ ہے. The operationalization of other concepts such as the effectiveness or impact of a program may prove more difficult.
One of the main differences between quantitative and qualitative research studies is in the area of variables. اب ان کے اندر quality اور quantity یہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. کوانٹیٹیو ریسرچ جو ہے اس کے اندر آپ نیومیریکل ویلیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر زیادہ آپ کنسیپچل چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر آپ ویریبل بیس بات کر رہے ہوتے ہیں. In qualitative research, as it usually involves studying perceptions, beliefs or feelings, you do not make any attempt to establish uniformity in them across respondents, and hence measurements and variables do not carry much significance. Qualitative research کے اندر variable کی اتنی کوئی زیادہ significance نہیں ہے, وہ simply آپ concepts کی base کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں and you are just following the conceptual things. On the other hand, quantitative studies کے اندر the emphasis is greatly laid on exploring commonalities in the study population, measurement and variables play a very significant role. اس کے اندر جو statistical data کی numerical values کی بہت زیادہ significance ہے, اس کے بغیر آپ quantitative research نہیں کر سکتے. اگر آپ کو یہاں تک کوئی سوال ہے, کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی, اب آپ کس طرح سے کنورٹ کریں گے, یہ انہوں نے ایگزامپل دی ہے. جیسے رچ ہے, اس کا انڈیکیٹر کیا ہے, انکم ایسٹ یہ میں نے ڈسکس کر لیا. ہائی اکیڈیمک اچیومنٹ کا کیا ہے, دوسرے کانسیپٹ کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کوئی بہت لائک ہے, آپ کو کیسے پتہ لگے گا کوئی لائک ہے؟ آپ نے سوچا, آپ ایک پیج لیں, آپ سب سے پہلے آپ کانسیپٹ لکھیں, کسی کا جو ہے وہ لائک ہونا, ٹھیک ہے, ہائی اکیڈیمک اچیومنٹ ہے, کسی کی بہت زیادہ جو ہے گریڈز اچھے ہیں یا اکیڈیمکلی وہ بہت اچھا کرے. اب آپ کو کیسے پتہ لگے گا یہ کانسیپٹ ہے جی کہ بندہ بہت لائک ہے؟ اس کا انڈیکیٹر کے اندر آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ پہلے اس کے مارکس کتنے آتے رہے, دوسرا آپ دیکھیں گے کہ پریکٹیکل ورک کے اندر اس کے کتنے مارکس آتے رہے, تیسرا آپ دیکھیں گے کہ اس کے ٹوٹل مارکس کتنے آتے رہے. اس طرح کی چیزوں سے اشارہ آپ کو ملے گا کہ آیا یہ بندہ جو ہے وہ واقعی لائک ہے نہیں. پھر جب انڈیکیٹرز کو آپ ویریبل کے اندر کنورٹ کریں گے, ایوریج مارکس obtained in examination, اس کو آپ پرسنٹیج آف مارکس کے ساتھ کریں گے کیلکولیٹ, ٹھیک ہے. لیٹ سپوز اس کے 50 مارکس ہیں 100 کے اندر سے, جب اس کی پرسنٹیج نکالیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بھئی یہ تو 75% مارکس لیتا ہے. پرسنٹیج مارکس اس کے پریکٹیکل ورک کے اندر کتنے ہیں, پرسنٹیج مارکس اس کے اوور آل کتنے آئے. تو جب پھر آپ کا جو یہ کانسیپٹ ہے ہائی اکیڈیمک اچیومنٹ, اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انٹو پرسنٹیجز. انڈیکیٹرز اس کے ہیں کہ پریکٹیکل میں, تھیری میں اس کے کتنے نمبر ہیں, اس کو آپ نے جب کنورٹ کر کے دیکھا, اگر تو اس بندے کے مارکس جو ہیں, بندی کے مارکس 90% سے زیادہ ہیں, 80% سے زیادہ ہے, تو یہ تو پروو ہو گیا کہ اس کی ہائی اکیڈیمک اچیومنٹ ہے. جب تک آپ اس کو میجر نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, تب تک آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے کہ کسی کی ہائی اکیڈیمک اچیومنٹ ہے یا نہیں. اچھا جی, پھر ایک اور کانسیپٹ جو انہوں نے یہاں پہ کتاب میں ڈسکس کیا ہے, دیٹ از افیکٹونیس آف ہیلتھ پروگرام. کوئی بھی ہیلتھ پروگرام ہے, اس کی افیکٹونیس کو آپ کہتے ہیں جی کہ فلانا ہیلتھ پروگرام بہت زیادہ افیکٹو ہے, بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو رہا ہے. اب آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ اس کے انڈیکیٹر سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹی کے اندر آپ کو کیا اشارہ مل رہا ہے کہ یہ پروگرام ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے, ہیلتھ پروگرام, ٹھیک. پہلے ہے کہ نمبر آف پیشنٹس کتنے ہیں آپ دیکھیں. دوسرا آپ دیکھیں کہ اب انٹرسٹنگلی آپ لوگوں کی کلاسز آن لائن ہیں, ورنہ جب ایک کلاس پریکٹس کرائی جاتی ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ کلیئرٹی آف مائنڈ اچیو ہوتی ہے. بٹ what can we do? We have to make do with the resources which are available at hand. That is why I am trying to explain it in the maximum easiest language I can use. Still اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. میں بار بار کہہ رہی ہوں, آپ لوگ سوال ہی نہیں کرتے. Having said that, آپ دیکھیں کہ چینجز آف موربیڈی یا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے یا لوگوں کی ڈیتھ ریٹ ہے وہ کتنا ہے, وہ چینج ہوا ہی نہیں ہوا. چینج جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں لوگوں کا نیوٹریشنل جو سٹیٹس آ رہا ہے, یا نیوٹریشن لوگوں کا جو ہے اس کے اندر لوگوں کا ویٹ کتنا ہے, لوگوں کی ہائٹ جو ہے وہ چینج ہوئی ہے, لوگوں کے بیمار ہونے کا اسپین چینج ہوا ہے نہیں ہوا, لوگوں کا جو ڈیتھ ٹول ہے سوسائٹی کے اندر وہ انکریز ہوا ہے یا ڈیکریز ہوا ہے. یہ انڈیکیٹرز ہیں ڈفرینٹ. اب جب ان کو آپ کنورٹ کریں گے ویریبل کے اندر, نمبر آف پیشنٹس کو آپ دیکھیں کہ ایک سال کے اندر آپ نے کتنے نمبر آف پیشنٹس کو اٹینڈ کیا, کتنے لوگوں کا ڈیتھ ٹول آیا, کتنے لوگوں کا ویٹ جو ہے ابو ایوریج آیا, کتنے لوگوں کا بلو ایوریج آیا. یہ سارا ڈیٹا جب کلیکٹ ہو گیا, اس کے بعد اب جب اس کو پرسنٹیجز کے اندر یا پوائنٹس کے اندر کنورٹ کریں گے کہ سال کے اندر ہم نے جی 3000 مریض دیکھے, اس میں سے 2000 جو ہیں وہ بوڑھے تھے, 1000 جو ہیں وہ جوان تھے, اور پچھلے سال کا جو ڈیٹا تھا اس کے اندر 2000 جو ہے وہ تو ینگ لوگ آئے تھے. تو اس سے پروو ہوتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ پروگرام جو بھی ہے یا ہیلتھ فیسلٹیز جو پرووائڈ کی جا رہی ہیں دے آر ویری افیکٹو. آئی نو دس دا کنورژن آف کانسیپٹس انٹو انڈیکیٹرز از ویری ٹف.
یہ رنجیت کمار والی جو کتاب ہے اس کے اندر پیج نمبر 74 کے اوپر یہ ٹیبل بنا ہوا ہے. ان کیس اگر آپ لوگوں کو ویڈیو کے اندر ٹھیک طرح سے دکھائی نہ دے تو آپ لوگ وہاں سے اس کو ٹیلی کر سکتے ہیں, اس کی ایکسپلینیشن کو ڈیٹیل کے اندر پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی, آئی ہوپ آئی میکنگ مائی سیلف ویری کلیئر. یہ جو چیزیں ہیں کانسیپٹ آپ لکھتے ہیں, اس کے انڈیکیٹرز لکھتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو آپ ویریبل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ویریبلس کو آپ کہتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, دوسرا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. آپ بیفور اینڈ آفٹر کہہ سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلتھ پروگرام enlisted in 2020 is better than the health facilities that were available in the last year. اب اس کے اندر ایک ہی ویریبل ہے اور وہ ہے آپ کا ہیلتھ پروگرام یا ہیلتھ فیسلٹیز جو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اس کو آپ کیسے میجر کر سکتے ہیں؟ اس کو آپ پرسنٹیجز کے اندر ڈیٹا جو آپ کے پاس ہے اس کے تھرو آپ میجر کر کے کہہ سکتے ہیں. اچھا جی, موونگ. اب ڈفرینٹ جو میں نے آپ لوگوں کو جو ٹائپس بتائیں گی 5, وہ ایک جنرل ٹائپس تھیں ویریبل کی. اب فرام دا ویو پوائنٹ آف دا اسٹڈی ڈیزائن اس کی کیا ٹائپس ہیں؟ اسٹڈی ڈیزائن یا اسٹڈی جو ہے دیٹ ایگزامنس ایسوسیشن اور کازویشن میں بی کنٹرولڈ, کنٹریوڈ, ایکسپیریمنٹڈ. بعض دفعہ جو اسٹڈیز ہوتی ہیں آپ کی جو لیبارٹری کے اندر کنڈکٹ کی جا رہی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ کنٹرولڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر اس طرح کی جو کنٹرول اسٹڈیز ہوتی ہیں ان کو آپ نان ایکسپیریمنٹل اسٹڈی کہتے ہیں. ان کنٹرول ایکسپیریمنٹس انڈیپینڈنٹ یا کاز جس کی وجہ سے جو دوسری چیز ہو رہی ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں, اس کو آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں ایز اے ریسرچر. اب یہ جو مینیپولیٹڈ یا کنٹرول قسم کی اسٹڈیز ہوتی ہیں زیادہ تر آپ کی سائنٹیفک یا لیبارٹری کے اندر ہوتی ہیں, سائنس کے اندر ہوتی ہے, کیمسٹری کے اندر, بایولوجی کے اندر, فزکس کے اندر ہوتی ہے. اچھا جی, اس کے اندر جو آپ ایکٹیو ویریبلز ہیں اس کے اندر 2 طرح کے ویریبلز ہوتے ہیں. ایک ایکٹیو ویریبلز ہوتے ہیں, دوز ویریبلز دیٹ کین بی مینیپولیٹڈ, جو انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں جن کی وجہ سے کوئی دوسرا چینج ہو رہا ہے یا کنٹرول اس کو آپ کر سکتے ہیں. جو ایٹریبیوٹ ویریبلز ہوتے ہیں دوز ویریبلز دیٹ کین ناٹ بی مینیپولیٹڈ, جس کو آپ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے, جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. دیٹ ریفلیکٹ دا کریکٹرسٹکس آف دا اسٹڈی پاپولیشن, فار ایگزامپل ایج, جنڈر, ایجوکیشن, جن کو آپ چینج ہی نہیں کر سکتے. اس کو آپ ایٹریبیوٹ ویریبل کہہ سکتے ہیں. اب جس ایج ہے جس کی اگر آپ 50 سال کے اندر 50 سال کی ہیں, اس میں آپ ایڈ سبٹریکٹ نہیں کر سکتے. آپ میل ہیں تو آپ میل ہیں, آپ فیمیل ہیں تو آپ فیمیل ہیں, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے, اس کو آپ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی, آپ نے بی ایس کیا ہوا ہے, ماسٹرز کیا ہوا ہے, تو ایجوکیشن آپ کی اتنی ہی رہے گی, آپ اس کو ایڈ سبٹریکٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے انکم اگر آپ کی 50 لاکھ ہے تو آپ کی 50 لاکھ ہی آئے گی سال کی. ایڈ سبٹریکٹ آن دا بیسس آف بزنس ہو سکتے ہیں, لیکن 1 سال کا ڈیٹا ویری نہیں کرے گا, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. ان کو آپ ایٹریبیوٹ ویریبل کہتے ہیں. Suppose a study is designed to measure the relative effectiveness of 3 teaching models, Model A, Model B and Model C. The structure and contents of these models could vary and model might be tested on any population group. The contents, structure and testability of a model on a population group may also vary from researcher to researcher. On the other hand, a researcher does not have any control over characteristics of the student population such as their age, gender or motivation to study. These characteristics of the study population are called attribute variables, جن کو آپ چینج کر ہی نہیں سکتے. However, a researcher does have the ability to control and or to change the teaching models. وہ teaching mechanism کو یا teaching methodology کو change کر سکتا ہے. She can decide what constitutes a teaching model and on which group of the student population it should be tested. ٹھیک ہے, تو کنٹرول ویریبل وہ ہے جس کو آپ چینج کر سکتے ہیں ایکٹیو ویریبلس کو. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں آن لائن ٹیچنگ زیادہ افیکٹو ہے, کوئی کہتا ہے آن کیمپس ٹیچنگ زیادہ افیکٹو ہے. آپ آن لائن اور آف لائن آپ چینج کر سکتے ہیں, اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن جو پاپولیشن ہے, جو ٹارگٹ آپ کی آڈینس ہے, وہ چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے, اس کے ایٹریبیوٹس آپ چینج نہیں کر سکتے. وہ 15 سال کی ہیں 16 سال کے, اس کے ایٹریبیوٹس کے اندر آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یونٹس آف میجرمنٹ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ کلاس کے اندر کہا تھا کہ میں ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کروں گی. فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا یونٹ آف میجرمنٹ there are 4 units: nominal or classificatory scale. A nominal scale enables the classification of individuals, objects or resources based on a common shared property or characteristic. اس کے اندر آپ کلاسیفائی کر سکتے ہیں انڈیویجولس کو, آبجیکٹس کو, ان کے رسپانسز کو بیسڈ آن کہ ان کی کیا کامن پراپرٹی ہیں, کیا کامن جو ہے وہ کریکٹرسٹک ہے. آپ کلاسیفائی کر دیتے ہیں چیزوں کو اور اس کی بیس کے اوپر آپ اس کو میجر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دوز پیپل, آبجیکٹس اور رسپانسز آر ڈیوائڈیڈ انٹو اے نمبر آف سب گروپس ان وچ in such a way that each member of the sub group has a common characteristic. آپ ان کو اس طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف کامنالٹی یا کوئی چیز کامن ہو. A variable measured on a nominal scale may have 1, 2 or more subcategories depending on the extent of variation. For example, water and taxi have only one subgroup, whereas the variable gender can be classified into 2 subcategories. ٹھیک ہے, جیسے پانی
اور ٹیکسی کو آپ دو صرف ایک چیز کے اندر ٹیکسی ہے ٹیکسی نہیں ہے واٹر نہیں ہے اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ جو ہے جینڈر کو دو کیٹیگریز کے اندر کر سکتے ہیں, میل فیمیل. اسی طرح سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پاکستان کے اندر, ادھر تو آسٹریلیا کی ایگزامپل دی ہوئی ہے, پاکستان کے اندر دے آر سرٹن کائنڈ آف پولیٹیکل پارٹیز, پی پی پی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, ٹھیک ہے. پھر وہ جو مشرف والی ہے تو ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہے, اور اس کے آگے آپ اس کو لبرل, ڈیموکریٹس, لیفٹ ونگ, رائٹ ونگ, گرینز, لیبر پارٹی, اس کے اندر آپ اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. دوز ہو آئیڈینٹیفائی دیم سیلز ایدر بائی ممبرشپ اور بلیو ایز belonging to لیبر پارٹی as classified as لیبر. دوز جو لبرلز ہیں ان کو آپ لبرلز میں کلاسیفائی کرتے ہیں, جو رائٹ ونگ ہے ان کو آپ رائٹ ونگ میں کلاسیفائی کرتے ہیں, جو لیفٹ ونگ ہے ان کو آپ لیفٹ ونگ میں کلاسیفائی کرتے ہیں. The name chosen for sub-category is notional, but for effective communication it is best to choose something that describes the characteristics of the sub-category. جس کے اندر کیٹیگری کی سب کیٹیگری آپ ایسا نام رکھیں جس سے وہ سیلف ایویڈنٹ ہو, جس سے شو ہوتا ہو کہ ایک کیٹیگری کا نام کسی اس بیس کے اوپر رکھا گیا. Classification by means of nominal scale ensures that individuals, objects or responses within the same subgroup have a common characteristic or property as the basis of classification. The sequence in which subgroups are listed makes no difference as there is no relationship among subgroups. So, دوسری بات, the ordinal or ranking scale. جو an ordinal scale has all the properties of a nominal scale, وہ بھی same ہی ہے. کیٹیگرائز کرتا ہے آپ انڈیویژلس کو, آبجیکٹس کو, رسپانسز کو اور پراپرٹی انٹو سب گروپس آن دا بیسس آف اے کامن کریکٹرسٹکس بٹ آلسو رینکس دا سب گروپس ان کرائٹیرین آرڈر. اب اس کے اندر جو سب گروپس ہیں اس کے اندر بھی آپ جو ہے وہ رینک کرتے ہیں. they are arranged in either ascending or descending order according to the extent that the subcategory reflects the magnitude of variation in the variable. For example, income can be measured either quantitatively in dollars or qualitatively using subcategories above average, below average, average, neutral. These categories can also be developed into the basis of quantitative measures. For example, آپ کہتے ہیں $10,000 ہیں, آپ کہتے ہیں below $10,000, آپ کہتے ہیں below $25,000 ہے, ایوریج ہے, اور آپ کہتے ہیں above جو ہے وہ $25,000 so جو ہے وہ زیادہ rich ہے. The subcategory above average indicates that people so grouped have more income than the people in the average category, and people in the average category have more income than those in the below average category. یہ جو sub categories ہیں they are related to one another in terms of magnitude of people's income کہ کون کتنا کما رہا ہے. But the magnitude itself is not quantifiable. جو magnitude ہے اس کو آپ quantify نہیں کر سکتے, اس کو آپ میجر نہیں کر سکتے. Hence the difference between above average and average or between average and below average sub categories cannot be ascertained. The same is true for other variables such as socioeconomic status, middle class, upper middle class, lower middle class, then poor, then very poor. تو یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جس کو آپ نے کلاسیفائی تو کیا, لیکن اس کے اندر بھی سب کیٹیگریز بنا دی اور اس کو ایک آرڈر کے اندر جب آپ رینک کرتے ہیں تو اس کو آپ آرڈینل اور رینکنگ اسکیل کہتے ہیں. اچھا جی, اس کے اندر جو ہے وہ an ordinal scale has all the properties, characteristics of a nominal scale in addition to its own. Subcategories are arranged in order of the magnitude of the property or characteristic. Also, the distance between the subcategories is not equal as there is no quantitative unit of measurement. اچھا جی, پھر آپ کے پاس آتا ہے the interval scale. An interval scale has all the characteristics of an ordinal scale, that is, individuals or responses belonging to a subcategory have a common characteristic and the subcategories are arranged in an ascending or descending order. In addition, an interval scale uses a unit of measurement that enables individuals or responses to be placed at equally spaced intervals in relation to the spread of the variable. This scale has a starting and a terminating point. Start اور end point ہوتا ہے, that is divided into equal spaces or units. Units کے اندر آپ اس کو divide کر دیتے ہیں. The starting and the terminating points and the number of units intervals between them are arbitrary and vary from scale to scale. Celsius, Fahrenheit scales are example for an interval scale. سینٹی کے اندر جب آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو دیکھیں اس کے, اگر آپ نے تھرمومیٹر کبھی غور سے دیکھا ہو یا فارنہائٹ کے اندر آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر اسکیلز ہوتے ہیں, 4 کے بعد ایک بڑا اسکیل ہوتا ہے اور اس کے اوپر میجرمنٹ لکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک اسٹارٹ پوائنٹ ہے اس کا اور ایک اینڈ پوائنٹ ہے. In Celsius system, the starting point considered as the freezing point is 0 and the terminating point end point is 100 degrees centigrade. اور اس کے درمیان جتنے بھی divisions ہیں وہ equally divided ہیں, equal intervals یا equal units کے ساتھ divided ہیں. The gap between the freezing and boiling point is divided into 100 equally spaced intervals known as degrees. اور وہ ہر جو ہے وہ ڈگری 1 ڈگری
کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو 100 سے ڈیوائڈ کر کے اس کی ویلیو لکھی ہوئی ہے. فارن ہائٹ سسٹم کے اندر فریزنگ پوائنٹ جو ہے 32 ڈگری فارن ہائٹ اینڈ دا بوائلنگ پوائنٹ از 212 فارن ہائٹ. And the gap between the 2 points is divided into 180 equally spaced intervals. 180 سے ڈیوائڈ کر کے آپ ایکول اسپیس بنا کے اس کے نیچے آپ نے میجرمنٹ لکھی ہوتی ہے. ایچ ڈگری اور انٹرول از اے میجرمنٹ آف ٹیمپریچر. دا ہائر دا ڈگری دا ہائر دا ٹیمپریچر. جتنی زیادہ ہائر ڈگری ہوگی اتنا مطلب ہے کہ اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہائی ہو گیا. دا انٹرول اسکیل از ریلیٹیو, دیٹ از it plots the position of individuals or responses in relation to one another with respect to the magnitude of the measurement variable. Hence, an interval scale has all the properties of an ordinal scale and it has a unit of the measurement with an arbitrary starting and terminating point. جس سے آپ اسٹارٹ اور ٹرمینیٹنگ پوائنٹ کو لوکیٹ کر سکیں اس کو آپ انٹرول اسکیل کہتے ہیں, سمپلی پٹ. اچھا جی, ریشو اسکیل کیا ہوتا ہے؟ A ratio scale has all the properties of a nominal, ordinal and interval scales, and it also has a starting point fixed at 0. Therefore, it is an absolute scale. The difference between the intervals is always measured from a point 0. اس 0 سے آپ ریشو نکال رہے ہیں کسی بھی چیز کا. This means that the ratio scale can be used for mathematical operations. زیادہ تر ریشو اسکیل جو ہے میتھمیٹیکل آپریشنس کے اندر یوز ہوتا ہے. The measurement of the income, age, height and weight are examples of this scale. یہ ریشو کے اوپر ڈیوائڈیڈ ہے ساری چیزیں. باڈی میس انڈیکس جو ہے وہ ریشو کے اوپر ڈیوائڈ ہے. آپ کا ہائٹ جو ہے وہ ریلیٹیو ہے, ریشو کے اوپر ڈیوائڈ ہے. A person who is 40 years of age is twice as old as 20 years old. ٹھیک ہے, 2 گنا بڑا ہے اس سے, 3 گنا بڑا ہے اس سے. تو یہ 0 سے اسٹارٹ ہوتی ہیں چیزیں. A person earning $60,000 per year earns 3 times the salary of a person who earns $20,000. کسی کی 20,000 تنخواہ ہے, کسی کی 60,000 تنخواہ ہے. اب اس کے اندر ریشو اسکیل کو اوپر جب آپ رکھ کے دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 3 گنا اس سے زیادہ کما رہا ہے. تو 0 سے اسٹارٹ کرتے ہیں.